رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اچھا، اس ویڈیو میں کروں گا تو آپ کے ساتھ ایک سائنٹیفک معجزہ، ایک سائنسی معجزہ، لیکن قرآن کی زبان کے ساتھ. اور یہ بڑی ہی باریک بین چیز ہے، بہت پریسائز چیز ہے. آپ کو بڑی عجیب سے لگے گی کہ قرآن کے بارے میں اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں، میں جب کہتا ہوں مثال کے طور پر میں نے آج ناشتہ کیا، ناشتے میں انڈا پراٹھا مکھن کھایا. اب کوئی فرق نہیں پڑتا میں کہوں میں نے انڈا پراٹھا مکھن کھایا، مکھن پراٹھا انڈا کھایا، انڈا مکھن پراٹھا کھایا، کوئی بھی ترتیب. لیکن قرآن میں دیکھیں الفاظ کی ترتیب کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی. آپ دیکھیں، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دن اور رات. آپ نے کیا کرنا ہے وہی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں طریقہ. یہاں پہ ویب سائٹ تنزیل.net پہ جا کے نہار دن کو کہتے ہیں، اس کو سرچ کرنا ہے. اگر آپ عربی نہیں آتی یہاں پہ جا کے لکھیں نہار، اور اس میں سے سبٹریکٹ کر لیں انہار، کیونکہ انہار جو ہے ایک اور لفظ ہوتا ہے عربی میں، وہ سرچ میں وہ بھی کرے گا. اس کو کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر لیں. اب یہ دیکھیں دن اور رات. قرآن میں دن اور رات دیکھیں، میں تو کہہ رہا ہوں دن اور رات یا رات اور دن. قرآن میں عموماً ہر دفعہ جب رات اور دن ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، ہمیشہ رات پہلے ذکر کی جاتی ہے. دیکھیں وہ اللہ جس نے رات اور دن بنائے. کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے؟ رات سے دن اور دن سے رات نکالے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار، پہلے رات کو اور پھر دن کو. تو قرآن میں ہمیشہ وہی ہے جس نے رات اور دن کو. عموماً ہمیشہ پہلے رات دن پر مقدم آئی. اور وہ اس کی ایک حکمت کیا ہو سکتی ہے وہ دیکھیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں سائنسی طور پر دیکھا جائے تو رات جو ہے، یہ دیکھیں رات اصل جو ہے، آپ کو تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، پوری کائنات کی جو اصل ہے وہ رات ہی ہے. اور دن صرف ایک عارضی سا ایک اس خطے پر دن کا ایک عارضی سی ایک ہمیں وہ محسوس ہوتی ہے دن وہاں پہ جہاں پہ ایک روشنی پڑی ہو بس، ورنہ اصل میں ہوتی ساری کائنات رات میں، کیونکہ رات اصل ہے اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا گیا. اسی طریقے سے میں نے یہاں پہ لفظ قمر لکھا ہے. آپ بھی سرچ میں جا کے قمر لکھیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ قرآن میں قمر کہاں آیا، جس کو چاند کہتے ہیں، اور سورج شمس کو کہتے ہیں. سورج اور چاند جہاں ساتھ ساتھ ذکر ہوں گے، پہلے عموماً ذکر ہوگا سورج کا. یہاں پہ دیکھ لیں وہی صبح نکالتا ہے، اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا. اسی نے چاند اور سورج، یہاں پہ چاند اور سورج ترجمے میں لکھا ہے، لیکن عربی میں دیکھیں لکھا ہے والشمس والقمر، سورج اور چاند. اسی طریقے سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سورج اور چاند. یہاں پہ لکھا ہے سورج اور چاند. یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس نے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. سورج پہلے وہی ہے جس نے رات اور دن بنایا، اور سورج اور چاند. یہاں پہ دیکھیں رات اور دن، سورج چاند دونوں ساتھ آگے، پہلے رات دن سے پہلے اور سورج چاند سے. اور پھر بھی یہاں پہ کیا حکمت ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ، سائنسی کے عین مطابق سورج کی اپنی اوریجنل روشنی ہوتی ہے، چاند کی اس کا ایک عکس ہوتا ہے روشنی کا، اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں قرآن میں اصل کو عموماً میں پہلے رکھا گیا ہے. جب دن رات ساتھ آئے، رات کو پہلے ذکر کیا گیا. یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا، کیونکہ رات اصل ہوتی ہے، کائنات کی اصل رات ہے، اور سورج کی جہاں پڑنے کی وجہ سے دن کا احساس ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں نے آپ کو قمر کا دکھایا، سورج اور چاند، شمس اور قمر کا. پہلے سورج اصل روشنی ہوتی ہے، چاند اس کا عکس ہوتا ہے. تو قرآن جہاں ذکر کر رہا ہے پہلے سورج کا پھر چاند کا. سبحان اللہ، میں نے ایک جگہ یہ بھی دیکھا، صرف ایک جگہ مجھے ملا کہ جہاں پہ چاند کا پہلے ذکر ہے پھر سورج کا. لیکن سبحان اللہ، قرآن اتنی بہترین لغوی طور پر پرفیکٹ کتاب ہے. وہاں پہ جہاں پہ ایسا ہوا، وہاں پہ اللہ نے پرسائزلی مینشن کر دیا کہ سورج کی اپنی روشنی ہے. کیوں؟ اس نے کہا، یہاں پہ دیکھ ترجمہ پڑھیں، اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنا دیا. بتا دیا وہاں پہ کھول کے بتا دیا کہ سورج ہے ہی چراغ. آرڈر یہاں پہ پلٹا، لیکن وہاں پہ صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ سورج اصل میں چراغ وہ ہے، وہی روشنی دینے والا. سبحان اللہ، یہ ایک چھوٹی سی بات. اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اندر سورہ یاسین میں خود آیت نمبر 37 میں خدا نے خود کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کہا اس کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں. اور یہ قرآن میں لفظ ہے نسلخ، وی اسٹرپ. یہ نسلخ کا لفظ ہوتا ہے کہ کسی کی کھال اتارنا. اور آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ایک تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ جب سورج کی شعائیں پڑ رہی ہوتی ہیں اس پر، یہاں پہ ایک تصویر تھی، یہاں پہ یہ سورج عارضی طور پر پڑا ہے. اس سے جہاں سے سورج کی روشنی ہٹا دیں، وہاں پہ رات کا اوریجنل پکچر آ جائے گی رات کی، جو کہ یہاں پہ میں نے آپ کو دکھائی تھی. یہ کائنات جو ہے اوریجنلی رات پہ، سورج صرف ایک ڈھال ہوتا ہے، ایک جلد کی طرح اوپر ایک چیز ہوتی ہے جس کو قرآن نے یہاں پہ کہا
ہم اس سے دن ہٹاتے ہیں کا مطلب ہے کہ اس سے کھال کی طرح اتارتے ہیں. کھال کے نیچے کی اصل چیز ہوتی ہے, اصل رات ہے. سبحان اللہ, اس آیت سے بھی نظر آتا ہے کہ اصل قرآن رات کو سمجھتا ہے اور سورج کو اس کی اوپر ایک عارضی سی چیز سمجھتا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ماضی اور مضارع کے استعمال سے, یعنی پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس کے استعمال سے بھی قرآن نے سائنس کی طرف اشارہ کیا. اور چیزیں تو آپ کو سائنس کی بڑی بنیادی لگیں گی, لیکن سوچیں جس زمانے میں یہ اتری تھی اس زمانے میں کتنی سائنس تھی. اس ماضی میں اور مضارع کے استعمال دیکھیں, یہاں پہ القرآن جب کہتا ہے کہ ہم نے دن اور کو رات میں داخل کیا یا رات کو دن میں داخل کیا, ہمیشہ مضارع کا یعنی حال کا استعمال کرتا ہے. حال مستقبل قرآن مضارع ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم کرتے ہیں یا کریں گے, ماضی نہیں کبھی کیا. کہتا ہے رات کو دن میں پروتا ہے اور پروتا ہوا لے آتا ہے, لایا نہیں لے آتا ہے, اور دن کو رات میں ایک دوسرے کو اس میں لے آتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے. یہاں پہ بھی کہ تو نہیں دیکھتا کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے لایا نہیں, اور دن کو رات میں. یعنی یہاں پہ جہاں جہاں قرآن میں دیکھیں گے داخل ہونے کا ہے تو مجھے ہر جگہ یہ پریزنٹ یعنی حال میں ہی ملا, ماضی میں نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں جب دن اور رات ہر وقت, یہ کوئی ماضی کی چیز نہیں ہے, ابھی اس وقت ہر جگہ زمین میں رات, کہیں رات ہو رہی ہے کہیں دن ہو رہا ہے, ہر وقت ہوتے جا رہے ہیں, حال میں بھی ہو رہا ہے, مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا. تو سبحان اللہ یہ ایک حال کی چیز ہے. لیکن جب قرآن نے کہا ہم نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا, تو استعمال کرتا ہے عموماً طور پر ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے. آپ دیکھیں کہیں بھی آپ لفظ سخرا آپ سرچ کر لیں, یہاں پہ آپ کو یہاں پہ ملے گا سخر یہاں پہ دیکھیں اس اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے, ماضی میں کر رکھا ہے, کر نہیں رہا, کر رکھا ہے. اسی طریقے سے آپ آگے سرچ کر لیں اس لفظ کو, جہاں جہاں سورج اور چاند ایک ساتھ آ رہے ہیں یہ, اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے, ماضی میں کر رکھا ہے. اور یہ لفظ عربی میں سخرا ماضی میں استعمال ہوا ہے, سارا آپ سرچ کر لیں ماضی میں ہوا ہے. اور اس کی بھی پیچھے بھی حکمت آپ دیکھ لیں کہ قرآن کی استعمال الفاظ کا, رات اور دن ایک دوسرے میں داخل ہو رہے ہیں لگاتار, یہ حال کی بات ہے. لیکن سورج اور چاند کو ایک ہی دفعہ اپنے دائرے میں مسخر کر کے رکھ دیا, اس کے اندر وہ گریویٹیشنل ویلیوز اور ہر چیز کو مسخر کر دیا ایک ہی دفعہ, لیکن رات اور دن ہر وقت داخل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک اس کے پیچھے حکمت ہو سکتی ہے. تو سبحان اللہ آپ کو میں نے آج جو دکھایا وہ یہ کہ پہلی چیز کہ رات کو دن سے پہلے ذکر کیا گیا, اور اس میں ہمیں ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ رات اصل ہے, دن جو ہے وہ صرف ایک حالت بنتی ہے جب روشنی پڑتی ہے. اور اسی طریقے سے سورج اور چاند میں سورج کا پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ سورج جو ہے وہ اصل روشنی ہے چاند کی, سورج سے لی ہوئی روشنی ہے. اور پھر ہم نے بتایا کہ ماضی میں سخرا کا ذکر کیا کیونکہ اس کو ایک دفعہ مسخر کر دیا گیا, لیکن دن اور رات جو ہیں وہ بار بار آتے جاتے ہیں, اس لیے ان کو کہا کہ وہ ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں حال میں. سبحان اللہ. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن دیکھیں ہمیں لگ رہی ہیں چھوٹی, لیکن جس زمانے میں یہ ذکر کیا گیا تھا سبحان اللہ, ہم عام زبان میں ایسے پڑھتے رہیں گے, دن کو رات میں داخل کیا, رات کو دن میں داخل کیا, سورج چاند دن رات, لیکن سبحان اللہ اس میں بھی سبحان اللہ قرآن کے اندر حکمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے مزید معجزات ہمارے اوپر کھولے اور ہمارا ایمان یقین تک کی حد تک بڑھائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.